الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے فجر کی نماز کے لیے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی گارنٹی بھی عطا فرمائی، من صلی صلاۃ الفجر فی جماعت، جو لوگ بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی گارنٹی میں ہوں گے. اللہ کی گارنٹی سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کی گارنٹی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی کی بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے. استاذہ آپ کو ہوگا کہ عطا ابن ابی رباح صحابی تو نہیں ہیں، تابعی، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عطا، کیا میں تم کو ایک خواہش ہے کہ اس جنتی عورتوں کو دیکھو، اس عورت کو دیکھو جو جنتی ہے اب ہمارے درمیان ہے. تو عطا ابن ابی رباح وہ بھی بڑے عالم تھے، ان کو بھی بڑی خواہش ہوئی کہ دیکھیں کہ جنتی عورت کون ہے، کون ایسی خوش نصیب عورت ہے جس کے جیتے جی نبی رسالت نے کہا کہ یہ جنتی ہے. تو انہوں نے ایک کالی لمبی عورت تھی نیگرو قسم کی، اسے بتا کر کہا کہ دیکھو یہ عورت جنتی ہے، یہ عورت جنتی ہے. عطا ابن ابی رباح انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے، کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت کو کہا کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت جو قبیلہ اسد کی تھی، مدینہ میں بہت سارے ٹائپ تھے، انصار، مہاجرین، دوسرے قبیلے تھے، یہ قبیلہ اسد تھی اور اس کا نام سعیر یا شقیرہ تھا اور اس کی نیت ام ظفر تھی. اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کہا وَإِنِّي أُسْرِعُ وَأَتَكَشَّفُ، کہا کہ رسول اللہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، فٹس جو ہوتا ہے مجھے وہ آتا ہے، بیماری آتی ہے. وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، اور جب یہ بیماری آتی ہے تو میں اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتی. وَإِنِّي أُسْرِعُ وَأَتَكَشَّفُ، مجھے مرگ کے دورہ آتا ہے اور میرے کپڑے میرے جسم سے الگ ہو جاتے ہیں، مطلب سرک جاتے ہیں، الگ کپڑے تو نہیں نکلتے، لیکن عورت ہوں بھاری بھرکم لمبی قد کی عورت تھی. کہا کہ میری حالت ایسی ہوتی ہے. تو فَادْعُوا اللَّهَ لِي، آپ اللہ سے دعا کیجیے. دعا کی درخواست لے کر وہ پہنچی ہے کس کے پاس؟ اللہ کے نبی کے پاس. تو کہا کہ اس عورت نے کہا فَادْعُوا اللَّهَ لِي، آپ اللہ تعالیٰ سے مجھے دعا کیجیے. فَادْعُوا اللَّهَ لِي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا اِن شِئْتِ صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةُ، خاتون اگر تو چاہتی ہے کہ صبر کرے، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہماری ہر ایک کی زندگی کی ایک کہانی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو 100% پرسکون ہو، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی لخلخہ لگا ہے. کسی کو بچوں کی بے وفائی کا ہے، کسی کو بیوی کی بے وفائی کا ہے، کسی کو قرضوں کا ہے، کسی کو اپنے مالی خسارے کا ہے، یعنی کسی کو اپنی صحت کا ہے. اللہ نے سب چیزیں دے دی ہیں تو صحت کھینچ لی ہے، تو صحت کو لے کے کوئی رو رہا ہے، کوئی غربت کو لے کے رو رہا ہے، کوئی سکون کو لے رو رہا ہے. تو کہا کہ فَإِن شِئْتِ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت ملے تو ان مصیبتوں پر صبر کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات اس کہا اِن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، اے خاتون یہ جو مصیبت ہے، یہ جو بیماری ہے، اس پر تو صبر کرتی ہے تو تیرے لیے جنت ہے. وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ لَكَ، اگر تو چاہتی ہے کہ میں تیرے لیے دعا ہی کروں، چل دعا کر لیتا ہوں، اللہ تجھے شفا دے گا. دعوت اللہ ان یعافیک، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تجھے شفا دے دے گا. دو آپشن وہ عورت کے سامنے تھے، ایک
بیماری کو لے کر صبر کرتی ہے تو ابدی جنت ملے گی۔ زندگی تو کیسے بھی گزر جانا ہی ہے، ہاں زندگی تو کیسے گزر جاتی ہے، ہنس کے گزارو، رو کے گزارو، کھا کے گزارو، بھوکے رہ کے گزارو، زندگی تو گزرتی ہے، لیکن جنت اگر مل گئی تو جنت ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ کی ہے۔ اور گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ کا نبی گارنٹی دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی گارنٹی سے جو جنت مل جاتی تو اس کا کیا کہنا؟ تو اس عورت نے سوچا، دو آپشن ان کے سامنے تھے، کہا، سوچ کر اس نے کیا جواب دیا؟ فقالت اصبر، اللہ کے میں صبر کر لیتی ہوں۔ تو اس کا بدنت ہے، جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی رنج ہے، ملال ہے، حزن ہے، ٹینشن ہے، تو آپ صبر کریں، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، اللہ سے روئیں، اللہ کے سامنے کہیں، جو اللہ قاضی الحاجات ہے، مجیب الدعوات ہے، ساری پریشانیاں حل کرنے والا ہے۔ فقالت اصبر، اس عورت نے کہا کہ میں صبر کرتی ہوں۔ فقالت اصبر، لیکن اس عورت نے ایک بات کہی، کہا انی اتکشف، بیماری کا تو میں صبر کر لوں گی، لیکن یہ جو بیماری کی حالت میں کپڑا میرا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، بیماری آتی ہے، تو آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ انی اتکشف فادعوا اللہ لی الا اتکشف، آپ اللہ سے دعا کیجئے، بیماری آ بھی جائے، اچانک فٹس آئے تو میرے کپڑے نہ سرکیں، میرے کپڑے مسلگ نہ ہوں۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، شیخ عبداللہ خلعباد نے بھی وعظ النساء ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ عورت ہے جو بیماری کی حالت میں کپڑا سرکنے کو وہ سمجھتی ہے، اللہ کے نبی سے دعا کروا رہی، حالانکہ وہ معذور ہے، بیماری کی حالت کی لنگی کھل جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے بیمار ہیں، کپڑے بہت ساروں کو آپ اجازت دیتے ہیں تو گھر والے پہلے ان کے کپڑے ستر پورا برابر کر کے آپ کو اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ عورت نہیں چاہتی کہ بیماری کی حالت میں بھی کپڑا سرکے۔ تو شیخ نے لکھا کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا، ان عورتوں کا کیا ہوگا جو فیشن ڈیزائن کے کپڑے اپنی مرضی سے پہنتے ہیں۔ یہاں بیمار کھل رہا ہے، وہاں لوگ اپنی مرضی سے پہنتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ دنیا ایسی ہی ہے، تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ فادعوا اللہ لی الا تکشف فدعا لہا، تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کیا، تو کہتے ہیں یہ دونوں اس عورت کو کہاں دیکھا؟ تو کہا کہ علی ستر الکعبہ، یہ جو جنتی عورت جس بارے میں کہا، کعبے کے پردے کے پاس وہ دعا کر رہی تھی، تو وہاں عطا ابن ابی رباح کو حضرت عبداللہ بن عباس بتایا کہ یہ جنتی عورت ہے۔ ساتھ کا خلاصہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صبر کا بدلہ جنت ہوتا ہے۔ زندگی کی جو بھی باتیں ہیں، جو بھی یہ ہیں، آدمی صبر کرے، اس لیے کہ میں کسی سے دشمن ہے تو خوش ہوگا، دوست ہو تو ہمدردی کے دو باتیں بولے گا، لیکن 100% میری زندگی میں جو مشکلیں ہیں کوئی کام نہیں آ سکتا ہے، تو لوگ صرف آہ بولتے ہیں یا تو واہ بولتے ہیں، اسی آہ اور واہ میں ہم ہو گئے تباہ۔ تو اپنی مشکلیں صرف اللہ ہی کو ہم سناتے ہیں، اور کسی کو سناتے بھی ہیں تو کوئی ہمارا کام نہیں آ سکتا ہے سوائے اللہ احکم الحاکمین کے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ اے اللہ تو ہی ہے تو ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دینے والا ہے۔ یا اللہ ہماری مصیبتوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو، یا اللہ مشکلوں کو ہم سے دور فرما۔ یا اللہ سب کی زندگیوں میں امن، عافیت، چین، سکون عطا فرما۔ یا اللہ سب کی زندگیوں میں صحت عطا فرما۔ یا اللہ سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ تو ہی ہے، تیرے ہی خزانے ہیں، سب کو اپنے رحمت کے خزانوں سے عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔